السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي واشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ دوستوں کو علم ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات جاری تھی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی ہوئی اور 15 سال جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دولت تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں پر ساری کی ساری خرچ کر ڈالی، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی اور نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز کیا تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تمام پیغمبروں میں یہ بات عام کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغمبر بنانے کا وقت آتا تھا تو پیغمبر خلوت نشین ہو جاتے تھے، ان کو معاشرے سے دلچسپی کم ہو جاتی تھی اور وہ خلوت گزینی میں تنہائی پسند بن جاتے تھے اور ان کا زیادہ وقت جو تھا وہ تنہائی میں گزرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارات ملے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سالوں میں، یہ شادی کے بعد ان سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ رمضان شریف کا یہ خلوت میں بسر کیا کرتے تھے۔ اس سال میں سے 1 مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بسر کیا کرتے تھے، اور پھر اس دوران یہ بھی ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے 3 میل دور، جسے آج جبل نور کہا جاتا ہے، جس کے اندر غار حرا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے کچھ روز بسر کرتے تھے، کبھی 3، کبھی 6، کبھی 7، کچھ پانی اور ستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہ لے جاتے تھے، اور اس طرح 3، 4 دن یا 5 دن یا 6 دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں غار حرا میں بسر کرتے تھے۔ یہ غار آج بھی زندہ و پائندہ ہے، بندہ عاجز کو وہاں تک پہنچنے کا شرف نصیب ہوا۔ بہت دشوار گزار راستہ آج بھی ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے کتنا زیادہ دشوار گزار ہوگا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مجاہدے کی صورت تھی کہ 3 میل کا پہلے یہ سفر، پھر اوپر کوئی 1.5 میل کی چڑھائی بنتی ہے کہ غار حرا جو ہے وہ اس پہاڑی کی چوٹی سے آگے نیچے اتر کے تھوڑا سا کوئی 10، 15، 20 قدم چوٹی سے نیچے اتر کے عین قبلہ رو ہے، جس میں ایک آدمی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، 2 آدمی مل کر کھڑا ہونے کی کوشش کریں کہ ایک آدمی کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ تو لوگ وہاں جاتے ہیں، آج بھی وہاں جا کے نوافل پڑھتے ہیں، قرآن مجید رکھا ہوا ہے، لوگوں نے کوئی بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یادگار آج بھی قائم اور دائم ہے۔
عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عبادت کیا کرتے تھے. سب سے پہلے عبادت جو تھی وہ تنہائی تھی، خلوت گزینی تھی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے سے کٹ کر علیحدہ جا کے اس غار کے اندر کچھ راتیں بسر کیا کرتے تھے. اور سال میں سے ایک مہینہ رمضان شریف کا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر رہتے ہوئے تنہائی میں بسر کرتے تھے. اب اس میں پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عقل عطا ہوتی ہے، بصیرت عطا ہوتی ہے، اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ دوستوں کے سامنے ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شعور کی منزل کو پہنچے تو ان کے سامنے کیا تھا؟ بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. اپنے گھر میں بت بنتے تھے، بت تراشے جاتے تھے، بت بیچے جاتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان بتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ جب آپ نے کوشش کی اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کن اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کو سجدے کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہ لا تضر ولا تنفع، کہ یہ پتھر کے بت جو ہیں یہ تمہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو پھر ان کو سجدے کرتے ہو. تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی اس بصیرت کے ذریعے سے بتوں کے قریب جانے سے انکار کر دیا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے یہ ساری بات سورہ انعام کے اندر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، کہا یہ خدا ہو سکتا ہے. لیکن جب چاند طلوع ہوا، چاند اس سے زیادہ روشن تھا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تارا چھوٹا ہے اور چاند جو ہے وہ بڑا ہے، یہ زیادہ روشن ہے. اور اللہ نور السماوات والارض، تو یہ بھی خدا ہو سکتا ہے. لیکن جب چاند چھپ گیا اور سورج طلوع ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورج جو ہے یہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے، اس سے زیادہ روشن ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے. قرآن کو آپ پڑھیں، یہ نہیں کہا کہ یہ خدا ہے، کہا کہ یہ ہو سکتا ہے. اپنی عقل سے، تدبیر سے اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش ہو رہی ہے. فلما افلت، اور جب سورج غروب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو فرمایا کہ میں چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اب یہ سارا پروسیس ہے، اللہ نے اس تجربے سے گزارا ہے کہ یہ کائنات فطرت کے اندر جو اللہ کی مظاہر ہے، یہ مظاہر فطرت جو ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے حکم سے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. ان فی اختلاف واللیل، کہ یہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا جانا. والفلک التی تجری فی البحر، یہ سمندر کے سینے پر جو کشتیاں اور سفینے چلتے ہیں. اور وہ والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق بادل جو ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آفاق کی ان نشانیوں کو دیکھتے چلے گئے اور تا آ کے اس نتیجے پر پہنچے کہ انی وجہت وجہ للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ ہے کہ جو آفاق میں فطرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی تھی ان کو دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انی وجہت وجہ للذی، میں اپنا سر جھکاتا ہوں اس ہستی کے سامنے فاطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً خالصتاً اسی کی خاطر، وما انا من المشرکین، اور میرا مشرکین سے کوئی واسطہ قطعی طور پر نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تجربات سے بھی نہیں گزرنا پڑا. پیغمبر ان تجربات سے گزرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا، اس لیے کہ یہ ساری نبوتیں پہلے گزر چکی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت جا چکی تھی. حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے کچھ آثار موجود تھے. اور خاص طور پر مکہ مکرمہ کے اندر، خود بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود تھے. زندگی بھر کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کی تعظیم نہیں کی، کسی بت کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بحیرہ راہب نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لات اور منات کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کا انکار کر دیا تھا، اور آپ نے اگر قسم کھائی تو اللہ کی قسم کھائی تھی. گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کا خاص فضل و کرم تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ہستی کی معرفت اس سے پہلے ہی موجود تھی. ہاں البتہ عبادت کیا تھی، بات یہ ہو رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کیا کرتے تھے. اس میں تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب بیت اللہ میں آپ تشریف لاتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگاتے تھے، طواف کرتے تھے.
اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناسک میں سے، وہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مناسک سکھائے تھے، یہ ان کی وہ باقی ماندہ چیزوں میں سے ایک یہ طواف اس زمانے میں موجود تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سلیمہ اس بات کو تسلیم کرتی تھی کہ اس گھر کا طواف ہونا چاہیے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہ عبادت کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی فطرت سلیمہ اس کو مانتی اور تسلیم کرتی تھی۔ اور دیکھیے وہ بیت اللہ کا طواف آج بھی جاری ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی پل، کوئی گھڑی ایسی ہے جہاں بیت اللہ کا طواف نہ ہوتا، سوائے ان ادوار کے جب بیت اللہ پہ حملے ہوئے، بیت اللہ پہ ظلم ہوا، اور اس زمانے میں یہ طواف رکتا ہے، ورنہ سوائے 5 نمازوں کے فرض اوقات کے کوئی لمحہ، کوئی پل ایسا نہیں جس میں بیت اللہ کے گرد لوگوں کا طواف نہ ہو رہا۔ 24 گھنٹے، 8 پہر۔ اور یاد رکھیے، ضمناً یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بیت اللہ میں فرض نماز کے علاوہ جو سب سے بڑی عبادت اور جس کا سب سے بڑا ثواب ہے، وہ بیت اللہ کے گرد پھیروں کا ثواب ہے، بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیک وقت اللہ تعالیٰ کی بیت اللہ پر 160 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر دم بہم 24 گھنٹے 8 پہر 160 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے 60 رحمتیں 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر دم نازل ہوتی ہیں، اور ان میں سے نصف یعنی 60 ان لوگوں میں حصے میں آتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس عبادت کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دوست کہ حج جوانی میں کرنا چاہیے، کہ جب انسان حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، اس سب سے بڑی عبادت تو طواف ہے۔ اب وہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ حاجی صاحب بیچارے وہ بیٹھے رہتے ہیں، طواف ہوتا نہیں۔ یہ 7 چکر بیت اللہ کے لگانے کے بعد ایک طواف ہوتا ہے، اور پھر جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ تندرست ہے، توانا ہے، نوجوان ہے، تو اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیت اللہ کا زیادہ سے زیادہ طواف کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی 60 رحمتیں بیت اللہ کا طواف کرنے والوں پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو باقی 10 رحمتیں صرف اس انسان پر جو زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کچھ بھی نہ کہے، صرف ٹکٹکی باندھ کر بیت اللہ کو دیکھتا رہے، 10 رحمتیں اللہ کی اس انسان پہ نازل ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے بیت اللہ کا صرف دیکھنا، اس کو آنکھوں کے سامنے رکھ کے بیٹھ جانا، یہ 10 رحمتیں اس انسان پہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ 70 چلی گئی، باقی رہ گئی 30۔ جو قرآن پڑھے، جو ورد اور وظیفہ کرے بیت اللہ میں بیٹھ کر، باقی 30 رحمتیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ یہ فرض نماز کے بعد ہے، اس لیے کہ فرض نماز کی معافی نہیں ہے، فرض نماز کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرض نماز کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی نفلی عبادت ہے، قرآن مجید پڑھنے سے زیادہ، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زیادہ، درود شریف پڑھنے سے زیادہ، باقی کسی ذکر اذکار سے زیادہ بیت اللہ کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے، نفلی عبادت، وہ بیت اللہ کا طواف ہے، اور اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی 60 رحمتیں بیک وقت نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن نماز کی کیفیت کسی سیرت نگار نے نہیں لکھی۔ تو کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز کے کوئی آثار ہوں گے، کسی نے یہ سیرت نگار نے نہیں لکھا کہ رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، کسی سیرت نگار نے یہ چیز نہیں لکھی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی گزری، لیکن کوئی یہ ساری شریعتوں کے آثار یہاں تک نہیں پہنچے۔ یہاں آثار تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کے آثار تھے، اور ان میں سے یہ بیت اللہ کا طواف یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ نبوت سے پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ جو دوسری چیز ثابت ہے وہ ہے روزہ، کہ نبوت ملنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ روزہ آدم علیہ السلام سے لے کر، نماز آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک کوئی ایسی شریعت نہیں جس میں روزہ موجود نہ ہو۔ تعداد کم و بیش رہی، یہود و نصارہ کے ہاں 5 مہینے کے روزے تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے عطا کیے، گویا روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جاتے تھے اور ستو اور پانی لے کے جاتے تھے، وہ روزے سے ہوتے تھے،
یہاں رہ کے مکہ مکرمہ کے اندر بھی آپ وسلم روزے رکھتے تھے، اور جب غار حرا میں جاتے تھے وہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ یہ تو ہے وہ دو عبادتیں جو اس صورت میں ہمیں سیرت نگاروں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اب ایک تیسری عبادت ہے جس کو ہر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسری عبادت کرتے تھے وہ تھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے غور اور فکر۔ اس کو عبادت التفکیر لکھا ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ غور کرتے تھے، فکر کرتے تھے، سوچ اور وچار کرتے تھے، گویا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سارا کام ہوتا تھا۔ اور میں نے یہ صورت آپ کے سامنے سورہ دہا پڑھی ہے، اس میں ایک جملہ آتا ہے وہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کی تلاش میں سرگرداں پایا، فَهَدَىٰ ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غور و فکر کیا تھا، آپ کی سوچ و بچار کیا تھی، کس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہتے تھے؟ وہ یہ تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو، کس طرح ہدایت کا راستہ نصیب ہو، کس طرح یہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پہ لایا جائے، کس طرح یہ شرک اور کفر کے اندھیروں کو ختم کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ مناظر سارے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح یہ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کس طرح ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، بارش حاصل کرنا ہوتی تھی فلاں بت کے پاس جا کے نذرانہ پیش کرتے تھے۔ توہمات کی دنیا تھی، کیا تھی کہ جی ایک گائے کو پکڑ لیتے تھے، مکے کے لوگ ایک گائے کو پکڑ لیتے تھے، بارش نہیں ہوتی، اور اس گائے کو پکڑ کے اس کی دم کے ساتھ سوکھی لکڑیاں باندھ دیتے تھے، پھر پہاڑ پر لے جا کے اس کی دم کے نیچے آگ لگا دیتے تھے۔ اب لکڑیاں جب جلتی تھیں گائے ڈر کر بھاگتی تھی تو وہ جو پتھر کے اوپر اس کے پاؤں کی آواز سے کہتے تھے یہ بادل کی گرج ہے، اور یہ جو آگ چمکتی تھی کہ کہتے تھے یہ بجلی کی چمک ہے، تو گویا اس طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے وہ بارش نازل ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ان کا دین تھا، یہ ان کا مذہب تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تفکیر میں کھو جاتے تھے کہ یا اللہ اس انسانیت کو ہدایت کا راستہ کیسے دکھایا جا سکتا ہے۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں یا تنہائی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے جو سب سے بڑی عبادت ہوتی تھی وہ غور اور فکر تھا۔ وہ کائنات پر غور کرتے تھے اور انسانیت کی ہدایت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم سوچتے رہتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب غار حرا کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے تو اس کے بعد جو سب سے پہلا کام نبوت میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلا یمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحجر ولا شجر الا قال السلام علیک یا رسول اللہ قال فیلتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوله وعن یمینه وشماله وخلفه فلا یرى الا الشجر والحجارہ فمكث صلی اللہ علیہ وسلم كذلك يرى ويسمع ما شاء الله يمكث ثم جاءه جبرائیل بما جاءه من کرامت اللہ وهو بحرا في شهر رمضان۔ کہ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بھی جگہ سے گزرتا تھا تو کوئی درخت کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جو مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ وہ مجھ پر سلامتی بھیجتا تھا کہ اللہ کے نبی تم پر سلامتی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کوئی انسان ہے جس نے مجھے یہ سلام کیا ہے۔ آپ وسلم رک جاتے تھے، دائیں دیکھتے تھے، بائیں دیکھتے تھے، پیچھے دیکھتے تھے، چاروں طرف دیکھنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہاں تو انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گویا ہر پتھر اور ہر شجر نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتا تھا۔ یہ دلیل تھی کہ آہستہ آہستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب کی طرف بڑھ رہے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ اور آگے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی حرا من کل سنۃ شہرا، کہ سال میں سے ایک مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بسر کرتے۔ وقال ذلک مما تحنث به قریش فی الجاہلیہ، کہ یہ باتیں قریش کو بھی پتہ تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، خلوت گزیں ہو گئے، گوشہ نشین ہو گئے، کہ وہ آدمی جس نے سوشل لائف بسر کی ہو 15 سال تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دولت یتیموں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی ہو، اب ان کو یکا یک کیا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سوشل ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر جو ہے وہ تنہائی میں جانے لگے، اس غار حرا میں جا کے بیٹھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے بارے میں، اور یہ خاصتاً سورہ شورا کی 52 آیت ہے کہ اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف، کس کے ذریعے سے؟ روح من امرنا، کہ جبرائیل امی جن کا تخلص روح الامی ہے، وہ ہماری طرف سے ہمارا حکم لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کتاب کیا تھی، ولا الایمان، اور آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ایمان کیا تھا، ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، لیکن ہم لوگوں کے لیے ایک نور پیدا کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے، من عبادنا اپنے بندوں میں سے، وانک لتہدی، اور اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے لگے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلی بات وحی کے آنے سے شروع ہوئی وہ یہ تھی، وہ تھے رویا صادقہ، سچے خواب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے خوابوں کو وحی کا، نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا، اور یہ بھی تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا رہا ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملنے والی ہوتی ہے تو ان کو سچے خواب آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور اس زمن میں بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لا یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا من نومہ الا جاءت کا فلق الصبح قالت وحبب اللہ تعالی الیہ خلفہ فلم یکن شیئا حب الیہ من ان یخلو وحدہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو کوئی چیز نہیں دیکھتے تھے مگر وہ چیز جو انہوں نے رات اپنے خواب میں دیکھی ہوتی تھی، کا فل کے صبح، جس طرح صبح کا روشن دن جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے، تو جو رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے صبح کو وہ منو ان آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز نمایاں ہو جاتی تھی۔ تو گویا یہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے، وہی نہیں ہے لیکن اس کو وہی خفی کہا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارات ہوتے ہیں۔ تو گویا پیغمبر کی نبوت جو ہے اس سے پہلے پیغمبروں کو سچے خواب آتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب جو رات کو نظر آتے تھے وہ بالکل دن کی سفید روشنی کی طرح، وہ سارے کے سارے خواب جو ہے وہ دن کو صحیح ثابت رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے تھے۔ اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ مشہور حدیث ہے جو ہر حدیث کی کتاب کے اندر موجود ہے، کہ یہ رمضان شریف کا دن تھا، اور ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغمبر آیا، ایک ایلچی آیا جس کا نام جبرائیل امی ہے۔ وہ آیا، اس نے آ کے مجھے اپنی چھاتی سے لگا کے خوب زور سے بھینچا اور کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ دوستو یہ بات ضمناً یہاں یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے النبی الامی، کہ وہ نبی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے۔ کوئی اسے یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف۔ جو درود کی 40 ٹیکسٹیں، 40 عبارتیں درود شریف کی صحاح ستہ میں موجود ہیں، ان میں سے ایک درود یہ بھی ہے کہ اللہم صلی علی النبی الامی، کہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امی لقبی ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ تو اس لیے النبی الامی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے، تاکہ دنیا کو یہ بات بتا دی جائے کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس نے کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیے، کسی استاد سے رہنمائی حاصل نہیں کی، کسی سے قلم لے کے لکھنا نہیں سیکھا۔ یہ مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض یہ بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ جو ہے، جو صحابی رسول بعد میں بنے، اس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے کیوں نہیں چنا؟ ایک دوسرا شخص تھا مکہ مکرمہ کے اندر جو زیادہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو زیادہ بولنا جانتے تھے، تقریر ہوتی تھی ان کی، بہت لوگ اس سے محظوظ ہوتے تھے۔
تو وہ کہتے تھے کہ ان دو آدمیوں کو اللہ نے نبی کیوں نہیں چنا؟ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ نبی امی ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے کسی کے سامنے زانیت و تلمت طے نہیں کی، یہ کسی کا شاگرد نہیں ہے، یہ تو اس کو ہم نے بنانا ہی استاد تھا۔ جی ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا لقب جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، وہ کیا تھا؟ وہ مدرس۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لقب کو خود اختیار کیا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، کوئی ورد وظیفہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ بھائی یہ گروپ بیٹھا ہوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا گروپ بیٹھا ہوا تھا، دوسرا حلقہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گئے، پوچھا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی درس و تدریس ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید کے معانی، مفاہیم، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، یہ بیان ہو رہی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں بیٹھ گئے، فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلم نہیں بنے، آپ نے کسی کے شاگرد نہیں بنے، کسی کے سامنے بیٹھ کے آپ نے نہیں پڑھا، آپ بھیجے ہی کیا ہے کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے تو اللہ نے صرف معلم بنا کے بھیجا ہے۔ تو گویا یہ معلم ہونا، استاد ہونا، مدرس ہونا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خاصیت ہے انسان کی، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس لقب کو خود اختیار کیا کہ مجھے تو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، زور سے بھینچا، اور حدیث بخاری شریف کی الفاظ یہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس نے بھینچنے کے بعد مجھے چھوڑا تو میں نے سمجھا انہا الموت، کہ یہ تو موت ہے، یعنی مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ میری جان ختم ہو جائے گی، اتنے زور سے بھینچا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ کہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو موت ہے، اتنے سالوں سے تفکیر جاری ہے، 10-15 سال اس سارے تجربے میں بسر ہو گئے، آج یہ عجیب اتفاق ہوا ہے کہ ایک آنے والا آیا، اس نے آگے پکڑ لیا اور اتنے زور سے بھیجا اور کہا کہ اقرا، اور میں کہتا رہا کہ مانا بیکار، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، کیسے پڑھوں؟ وہ کسی کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیے، کسی کا شاگرد نہیں، کسی سے کتاب نہیں پڑھی، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا۔ اس فرشتے نے پھر کیا کیا، دوسری دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پکڑ لیا اور اسی طرح اپنے سینے سے لگا کے اتنے زور سے بھیجا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پھر سمجھا کہ انہا الموت، کہ یہ تو موت، یعنی یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، آج مار کر ہی دم لے گا۔ اس نے پھر کہا اقرا، تو میں نے کہا مانا بیکار، کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد فرشتے نے تیسری دفعہ پھر وہی حرکت کی، اتنے زور سے بھیجا کہ میں نے سمجھا کہ یہ تو موت ہے۔ اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا، تو اب جب اس نے اقرا کہا تو میری زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اب وہ وحی جو تھی وہ ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ وحی سے فارغ ہوئے تو مجھے یوں لگا کہ میرے دل کے اوپر جیسے کتاب لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح سارے کے سارے الفاظ جو ہیں وہ سارے کے سارے میرے یہ دل کے اوپر کندہ تھے الفاظ سارے کے سارے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے شاگرد نہیں تھے، کسی سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ کا مربی، آپ کا معلم خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس اللہ نے ہی آپ کو یہ سارے کے سارے علوم عطا کیے ہیں۔ وہ خزانے علوم کے سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھر دیے۔ اور اب آ جائے آپ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اب وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا وما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کو نعمتیں عطا کی ان کو بیان کیجیے، اب چھپانا نہیں ہے، ہم نے آپ کو اسٹیجز سے گزارا ہے، یہ تجربات زندگی کے آپ کے اوپر بسر ہوئے ہیں، یتیمی سے لے کر اب دن کون سا آ گیا، اب پہلی وہی ہے غار حرا کے اندر، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ کس کے لیے لے کے آیا؟ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، وہ علامہ اقبال، ہم تو یہ مولانا ظفر علی مرحوم کی یہ غزل ہے، اپنی نعت ہے، وہ شمع اجالا جس نے کیا
40 برس تک غاروں میں ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو سوئی ہوئی انسانیت، وہ بھٹکی ہوئی انسانیت، کفر اور شرک کے اندھیرے، نہ جانے دنیا کس ضلالت کے اندر پھر رہی تھی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا، پہلی وحی آئی، اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے اللہ کا نام لے کر، گویا پڑھنا پڑھانا یہ تعلیم اور یہ سارے کا سارا سلسلہ دین کا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو یہ قرآن ہمارے سامنے، اس کی پہلی وحی اس کے اندر موجود، اس کی آخری وحی اس کے اندر موجود، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا وہ سارے کا سارا دین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک کی قطعی گنجائش نہیں۔ خدن، یہ سر تاپا باعث ہدایت ہے، للمتقین، چاہنے والوں کے لیے، جو تمنا رکھتے ہیں، جن کے سینوں میں طلب موجود ہے، جو یہ طلب رکھتے ہیں کہ ان کو ہدایت نصیب ہو، تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کتاب جو ہے وہ آسمانوں سے نازل کر دی۔ وہ آہستہ آہستہ کر کے 23 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی۔ آج ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو لے کر ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، جان کے خوف کے لالے پڑے ہوئے لوٹ کر اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ ایک ہی مونس و دمساز تھی۔ میرے دوست یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ نیک بیوی اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہوتی ہے۔ یہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کا بندوبست ہوا، یہ کوئی ایسی ہی باتیں نہیں تھیں، وہ جنس کی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور بدبختوں اگر جنس کا مسئلہ ہوتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی جوانی میں کسی دوشیزہ عورت سے شادی کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال کی ادھیڑ عمر عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کو ترجیح دی۔ اس کا سارا مال و متاع جو تھا وہ سب دنیا والوں پہ خرچ کر دیا، غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں لوٹا دیا۔ اور آج جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زندگی کا ایک نیا تجربہ ہوا، ڈرے سہمے ہوئے، جان کے لالے پڑے ہوئے، یہ میں لفظ بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ حدیث کے الفاظ۔ گھر آئے، بیوی نے کہا کہ کیا ماجرا ہے خاوند؟ کہنے لگے کہ مجھے جان کے لالے پڑے ہوئے، زملونی زملونی، مجھے تم کمبل پہنا دو، میں جی کیا آتا ہے کہ یہ دنیا سے دور بھاگ جاؤں، مجھے یہ خوف ہے کہ مجھے موت آ جائے گی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ تسلی دیتی، کیا کہتی ہیں؟ انک لتصل الرحم، حضرت جی آپ تو رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، تکسب المعدوم، آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے کام آتے ہیں، خدا کی قسم لا یرزق اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ کہ تسلی تشفی کے الفاظ تو سنیے، کیا کہہ کون رہا ہے؟ کوئی مونس و دمساز نہیں ہے، صرف اور صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ کمبل اڑا دیا، تھوڑا سا لیٹ گئے، آرام کیا۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلتی ہوں، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، وہ تورات کا عالم ہے، وہ انجیل کا عالم ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ حضور سے پیغام آ گیا کہ یا ایھا المزمل قم باللیل الا قلیل، کہ اور کمبلی اوڑھنے والے آپ لیٹ گئے، ہم تو لیٹنے نہیں دیں گے، قم باللیل، رات کو ذرا کھڑے ہو جائیں جی۔ پھر کہا کہ یا ایھا المدثر، وہ کالی کملی اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، ڈراؤ جا کے لوگوں کو، یہ نہیں چلے گا لیٹنے والا، یہ کمبل پہن کے جو آپ لیٹ گئے تو آپ سمجھتے مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ فرمایا ہرگز نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا زملونی زملونی دسرونی دسرونی، دسار کا معنی بھی اوڑھنی ہوتی ہے، اور زملون جو ہے وہ زمال کا معنی بھی اوڑھنی ہوتی ہے۔ تو وہ جو پشم کا بنا ہوا ایک اون کا کمبل ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا، وہ لے کر آپ تھوڑی دیر لیٹے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ اگر مسئلہ یہی ہے تو ہم ورقہ بن نوفل کے پاس چلتے ہیں۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور آپ کو پتہ ہے میں ان کی بات آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تو انہوں نے اس سے پہلے بھی پیشین گوئی کی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ یہ وہ آدمی ہے جو اس امت کا نبی ہوگا۔ اور جب ان کے پاس گئے، ورقہ بن نوفل اس وقت بہت ہی ضعیف تھے، آنکھیں بھی ان کی بینا نہیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، یہ وہی ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، اگر میں کچھ دیر زندہ رہا تو میں آپ کی خدمت کروں گا، مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی۔ یہ آخری الفاظ سے ورقہ بن نوفل کے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ مجھے میری قوم میرے وطن سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں، جس کے پاس بھی اللہ کا ایسا پیغام آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کام کیا۔ بہرحال یہ پہلی وحی اور اس کے یہ سارے اثرات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوئی۔ بتا دیا گیا کہ یہ تو مشن ہے، یہ لیٹنے کے مسئلے نہیں ہیں، یہ جاگنے کے کام ہیں، کھڑے ہو جائیں۔
لوگوں کو ڈرانا شروع قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. دیکھیے کتنے پیغامات جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے. دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں قرآن و سنت کی معرفت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. طرف سے سوال ہے جو بچے غیر مسلم کے گھر پیدا ہوتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ویسے یہ سنا ہے کہ جب روحیں بنتی ہیں تو تب یہ فیصلہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح کریں. یہ مفروضہ ہے جو کسی دوست نے خود اپنے جی سے بنا لیا ہے کہ غیر مسلم کے نابالغ بچے جو ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں. واضح طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ جو غیر مسلموں کے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ غلمان جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، لؤلؤ منصور کہا، اور جو جنتیوں کو پانی پلائیں گے، ان کو لا کے پھل اور فروٹ اور یہ ساری چیزیں پیش کریں گے، وہ وہی ہوں گے جو غیر مسلموں کے نابالغ بچے ہوتے ہیں. ویسے بھی اگر سوچا جائے ایک لمحے کے لیے، اللہ قرآن مجید میں بار بار کہتا ہے کہ لا یظلم ربک احد، اللہ کسی بندے پہ کوئی ظلم نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ولا یظلمون الناس فتیلا ولا یظلمون الناس نقیرا، ایک چھوٹے سے دھاگے کے برابر. وہ جو گٹھلی کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں کہ اللہ اتنا ظلم بھی نہیں کرتا. نقیر گٹھلی کے پیچھے بیک پر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے جہاں سے گٹھلی پھوٹتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تو اتنا ظلم بھی نہیں کرتا. تو اگر ایک بچہ جو ہے وہ کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے تو اس کو جہنم میں ڈال کر اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک ظالم بننا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جو نابالغ بچے غیر مسلم میں گھروں میں فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ وہی غلمان ہوں گے جو آپ لوگوں کی خدمت کے لیے وہاں موجود ہوں گے. دوسرا سوال ایک دوست نے کیا ہے کہ قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ پڑھ لینا کافی ہے یا اس کی عربی ٹیکسٹ بھی ضروری ہے؟ دیکھیے عربی اللہ کی زبان ہے، عربی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، عربی قرآن مجید کی زبان ہے کہ انا انزلناہ بلسان عربی مبین. اس لیے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں وہ عربی پڑھنے سے ملتی ہیں. یہ نہیں کہ یہ صرف اردو پڑھ لیا جائے اور اس سے وہ نیکیاں ملیں گی. اردو پڑھ کے ٹھیک ہے ہم اس کی تفہیم، تفسیر، تشریح وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ثواب جو قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کا ہے وہ اردو میں پڑھنے کا نہیں ہوتا. اس لیے ہر حرف کی 10 نیکیاں عربی قرآن مجید پڑھنے پہ میسر آتی ہیں. تو کوئی آدمی پڑھ نہیں سکتا، حدیث کے الفاظ ہیں والذی یطاعت فیہ، کہ جو آدمی لکھرت ہے زبان میں، بوڑھا ہو گیا 80 سال 70 سال کا، لیکن اب اس نے کوشش کی ہے قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کی زبان پہ لفظ نہیں چڑھتے، فرمایا فلہ اجران، اس کو 2 اجر ملتا ہے. ہمیں اگر ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کو ایک حرف کی 20 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ عربی قرآن مجید کے ساتھ ساری بات ہے. ہاں اس کے بعد مسئلہ ہے کہ الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ، کہ جو قرآن مجید کا ماہر ہے، جس کو ترجمہ آتا ہے، تشریح آتی ہے، تفسیر آتی ہے، اس نے علم حاصل کیا آگے لوگوں کو پہنچاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بارگاہ فرشتوں میں شامل ہوگا قیامت کے دن. یہ اس کا درجہ ہے. اس کے ساتھ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس پر فتویٰ موجود ہے کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے پڑھنا عین جائز. البتہ بدن پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے. قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، چھونا، اٹھانا، دیکھنا، پڑھنا کسی قسم کی کوئی قطعی طور پر شریعت میں پابندی نہیں ہے. یہ یار لوگوں نے بنا لی ہے تو علیحدہ بات ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہم قرآن سے بہت دور ہو. میرے جیسا اگر کوئی ایک طالب علم ہے قرآن و حدیث کا، اب اس کو فوراً کوئی ضرورت پڑ جائے ایک آیت دیکھنے کی تو پہلے وضو کرے، اب وضو کرے پھر قرآن کو اٹھائے، تو اس کو آدمی کہتا ہے چلو یار وضو نہیں ہے تو قرآن پڑھتا ہی نہیں. ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے قرآن پڑھنا ماضی سے یہ چھوڑ دیا کہ وضو نہیں ہے تو پھر پڑھ لیں گے. وہ پھر کب آتی ہے؟ اس لیے اگر بدن پاک ہے، لباس صاف ہے تو قرآن مجید کو اٹھانا، دیکھنا، پڑھنا یہ سب چیزیں جائز ہیں. ہاں البتہ وضو کر کے قرآن مجید پڑھنا یہ باعث فضیلت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.